بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. باب أشراط الساعة. الفصل الأول. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. وفي رواية: يقل العلم ويظهر الجهل. متفق عليه. باب اشراط الساعہ. قیامت کی علامتوں کا بیان. اب یہاں سے ان احادیث کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب آنے کی نشانیوں اور علامتوں کا بیان فرمایا ہے. قیامت ایک یقینی اور برحق چیز ہے. ہر مسلمان کا اس پر ایمان اور اس کے واقع ہونے پر یقین ہے. قرآن کا بیان ہے، حدیث ہے اور یہ اسلامی عقیدہ ہے. لیکن اس کے آنے کا وقت کب ہے، یہ علم صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر بھی اس بات کا بیان ہے کہ 5 چیزوں کا علم ایسا ہے جو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. اللہ کے ماں سوا کسی کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا. ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز قیامت کا علم بھی ہے کہ وہ کب آئے گی، کس طرح آئے گی، کتنا وقت اور زمانہ باقی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کچھ نشانیاں بتلا دی کہ ان علامتوں اور نشانیوں کو دیکھ کر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اب قیامت کا واقع ہونا بالکل قریب ہے، تاکہ جو سمجھدار اور ہوشیار لوگ ہوں ان علامتوں کو دیکھ کر متنبہ ہو جائیں اور قیامت کے بعد کی تیاری میں مشغول ہو جائیں. یہ ہے علامتوں کو بیان کرنے اور بتلانے کا مقصد بھی متنبہ کرنا. یہ نہیں کہ تاریخی طور پر جان لینا اور صرف تذکرہ کر دینا کہ ہاں قیامت سے پہلے تو یہ ہونا ہی. یہ علامات ایمان والوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی علامتیں ابھی شروع ہو رہی ہیں، اب سے بھی سمجھ جاؤ اور اب سے بھی آخرت کی تیاری کے اندر لگ جاؤ، ورنہ اس کے بعد بالکل عین وقت کے اندر جب بڑی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر کوئی تبدیلی لانا، توبہ استغفار کرنا کوئی کام نہیں دے گا. یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ان حدیث کا بیان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے. پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم. بلا شبہ یقیناً قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. جو دنیا کے اندر دین کا، اسلام کا، قرآن حدیث کا جو علم ہے، جو علم دین کہلاتا ہے، یہ اٹھا لیا جائے گا. یہ اٹھایا جائے گا کس طرح؟ دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے: یقبض العلم بقبض العلماء. علم اس طرح اٹھایا جائے گا کہ جو اس حقیقی علم کے جو ماہرین ہیں، جو علم رکھنے والے علماء ہیں، یکے بعد دیگر رفتہ رفتہ ان کو اٹھایا جائے گا اور کوئی پچھلا بعد میں آنے والا ان کی جگہ لینے کے لائق نہیں بن سکے گا. علمی جانشین ان کا نہیں بن سکے گا. اس طرح ایک ایک کر کے علماء اٹھاتے جائیں گے اور پھر نتیجتاً دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا. اس لیے کہ علم صرف اوراق کے اندر لکھے ہوئے محفوظ رہنے کا نام نہیں ہے. علم تو حقیقی وہ ہے جو سینہ بسینہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے، آپ کے سینہ مبارک سے نکلتا ہوا پوری امت تک سینہ بسینہ منتقل ہو کر آ رہا ہے، اور آج بھی علماء کے سینوں کے اندر منتقل ہو رہا ہے، اور ان کے سینوں سے دوسروں تک منتقل ہو رہا ہے، وہ علم ہے۔ تو جب ایک بڑا عالم ماہر علم اٹھایا چلا جاتا رہے گا تو رفتہ رفتہ نتیجتاً علم اٹھ جائے گا، اور علم اٹھ جانے کی ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ علم کی قدر و منزلت اٹھ جائے گی۔ علم تو باقی رہے گا، لیکن روئے زمین پر علم اور اہل علم کی کوئی قدر باقی نہیں رہے گی۔ یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ اب قیامت بہت قریب آنے والی ہے، جب یہ دیکھا جائے کہ روئے زمین پر مسلمانوں کے دلوں سے دینی علم کی اور دینی علم رکھنے والے لوگوں کی جو اہل علم ہے، علماء ہیں، ان کے قدر و منزلت ختم ہو جائے، کم ہو جائے، تو اب یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ یہ اس حدیث کے اندر پہلی نشانی، اس کے علاوہ بھی اور آگے 4-5 نشانیاں ہیں۔ یہ پہلی نشانی ہے علم کا اٹھا لیا جائے۔ جب علم اٹھا لیا جائے گا تو دوسری حدیث کے اندر ہے، جس میں آپ نے ایک صورت بیان فرمائی ہے کہ علم کس طرح اٹھایا جائے گا، علماء کو اٹھایا جائے گا، کس طرح رفتہ رفتہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ پھر اس میں آخر میں ہے حتیٰ اذا لم یبق عالم، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ علماء کو اٹھا لے گا اور کوئی عالم باقی نہیں چھوڑے گا، فاتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، ناواقف لوگوں کو اپنا رہبر بنائیں گے، ان سے اپنے مسائل اور حالات کے متعلق ان سے دریافت کریں گے، ان سے معلومات حاصل کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ خود ناواقف ہیں، جہالت سے متصف ہیں، علم ان کے پاس نہیں ہے، تو غلط رہبری کر کے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ علم اٹھائے جانے کے دونوں مفہوم کے اعتبار سے اگر آج کے زمانے پر نگاہ ڈالی جائے بلا شبہ یہ علامت پائی جا رہی ہے۔ رفتہ رفتہ تیزی کے ساتھ علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر 2-3 سالوں کے اندر تو عجیب بدقسمتی تھی امت مسلمہ کی کہ جو بھی عالم دین گیا سب اپنی جگہ علم کا ایک مرکز تھا، چوٹی کے تھے اور بہت سے علوم و فنون کے جامع تھے، اور ایسا گئے ہیں کہ اب ان کے بعد کوئی ان کی جگہ لینے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور بیشتر ایسے علاقے ہیں، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کی ایسی ذہنیت ہے کہ وہ اپنے مسائل اور حالات کو علماء سے پوچھنے کے بجائے، اہل علم سے پوچھنے کے بجائے اپنے ارد گرد بیٹھنے والے عام لوگوں سے پوچھتے ہیں، اور علماء کی بات کے بجائے عام لوگوں پر زیادہ اعتماد کر کے وہ بتلانے والا بھی گنہگار ہوتا ہے، اور یہ پوچھنے والا بھی لا علم سے پوچھ کر اپنے عمل کو، اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہم لوگ جہالت کا شکار ہو رہے ہیں، علم اٹھائے جانے کے دور کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ علم اٹھائے جانے کا اگر دوسرا مطلب پر نگاہ ڈالی جائے کہ علم اور اہل علم کی قدر ختم ہو جائے گی، تو یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ اور عام ہے۔ مسلمانوں کی بڑی اکثریت وہ ہے جس کے دل کے اندر دینی علم اور قرآن حدیث کے علم کی کوئی قدر نہیں، کوئی عظمت نہیں، نہ حاصل کرنے کی، نہ اپنے اولادوں کو حاصل کرانے کی، اور نہ علم کی روشنی میں اپنے عمل کو صحیح کرنے کی، اور نہ اہل علم اور علماء کی قدر، کہیں بھی علم کی قدر نہیں۔ ہر عمل آدمی جہالت کے ساتھ کر رہا ہے اور اسی کو ترجیح دے رہا ہے۔ کون کس جگہ پر کس عمل کے وقت ہم کو کس کو فوقیت دینا چاہیے، کون سی ذمہ داری کس کو دینی چاہیے، دین کا کون سا فریضہ کس کو ذریعے سے انجام دیا جانا چاہیے، اور خود کا اپنا عمل کیسے انجام دیا جانا چاہیے، ذرہ برابر بھی دینی حدود کی، علم کی اور اہل علم کی کوئی قدر اور اس کا پاس و لحاظ نہیں ہے۔ چنانچہ جو دین کا علم حاصل کرنے والے مسلمان ہیں، مسلمان بچے ہیں، ان کی تعداد پوری جماعت کے مقابلے میں بہت معمولی ہے۔ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق حکومت نے جو خود اندازہ لگایا ہے آج سے کچھ سالوں پہلے، اس کے شمار اور تخمینے کے مطابق مسلمانوں کی
تقریباً 2.5-3% آبادی دین کا علم حاصل کرتی ہے، مدرسوں کے اندر پہنچتی ہے، اور ان میں بھی ظاہر ہے کہ سب محنت سے اور لگن سے پڑھ کر کمال تک نہیں پہنچتی، تو یہ ان کا شمار اور سروے ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے بھی کم تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں۔ صرف 2-4 سال ابتدائی پرائمری پڑھانے کا مقصد نہیں ہے، ضرورت کے وقت دین کا ضروری علم حاصل کرنا، اس کے لیے مسلمانوں کی 1.5-2% تعداد پہنچتی ہے، اور ان میں بھی بہت سے وہ ہوتے ہیں جو پڑھ کر نکلنے کے بعد اپنے گارجین یا ماں باپ یا کسی بھی حالات کی وجہ سے ان کا علمی مشغلہ باقی نہیں رہتا، وہ دنیاوی مکمل ایک عام انسان کی طرح تاجر اور کاروباری بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس طرح سلسلہ کٹنے کی وجہ سے وہ بھی پڑھے اور بے پڑھے بالکل برابر کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ان مختصر سی تعداد میں بھی جو اپنا علم باقی رکھتے ہیں اور علم ہی سے اپنا مشغلہ دنیا کی تمام مشقت کو اور مال کی قلت کو برداشت کر کے اسی سے جڑے رہتے ہیں، ان کی تعداد اور کم ہے۔ اتنی بڑی کم تعداد ہے علم حاصل کرنے والی، اور ایک بڑی تعداد وہ ہے جس کو آپ فضول سمجھ رہی ہے، ہم اس میں پڑھائیں گے اور انگریزی میں اور ہندی اور فلاں نہیں پڑھائیں گے تو ہمارے بچے کا حال کیا ہوگا، وہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے؟ اس طرح کے بےہودہ خیالات کے اندر انسان اپنے آپ کو دین سے اور اپنی نسلوں کو دینی علوم سے دور کر رہا ہے، اور بہت سے احکام اور مسائل کے معاملے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ علم اور اہل علم کی قدر نہیں ہے۔ بیشتر مساجد کے اندر اذان اور اقامت اور امامت کا مسئلہ لے لیجیے، خود اپنے شہر کے اندر جائزہ لیا جائے، 5 وقتہ نماز کے امام اکثر و بیشتر مساجد کے اندر کوئی عام آدمی کر رہا ہے جس کا ناظرہ قرآن بھی مکمل درست نہیں ہے، اور اسی مسجد پر کوئی نہ کوئی اچھا پڑھنے والا حافظ قرآن، تجوید جاننے والا یا کوئی عالم دین 5 وقت اس میں محلے کا ہے، وہاں کا نمازی ہے، لیکن اس عالم کے پیچھے نماز پڑھنے پر اور نماز کی امامت کی ذمہ داری اس کو سپرد کرنے پر لوگوں کو اتفاق نہیں ہوتا ہے، اور یہ بالکل ان پڑھ پر جس کو نہ تو مسائل کا علم ہے نہ قرآن، اس کا ناظرہ کامل و مکمل اس طرح ہے کہ 100% یقین کے ساتھ کہا جا سکے کہ ہاں اس کی قدر سے نماز درست ہے۔ ایسے ہی ہمارے شہر کے اندر ایسے ہی اماموں کی اکثریت ہے، اور بیشتر ان مساجد کے اندر جہاں ایسے امام ہیں کوئی نہ کوئی عالم یا اچھا حافظ بھی موجود ہے، شرعی مسائل کا علم رکھنے والا موجود ہے، تب بھی اس کی کوئی قدر نہیں۔ عمدہ تجوید کو جاننے والے اذان سیکھے ہوئے نوجوان بے شمار ہیں مسجدوں کے اندر، لیکن وہی گھسے پٹے پرانے بوڑھے لوگ، نہ جن کے منہ کے اندر صحیح سے دانت ہیں، نہ ان کے الفاظ ہیں، نہ لب و لہجہ ہے، کہ آواز کا حسن صوت بھی مطلوب ہے، اس لیے کہ اذان توحید اور اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، 5 وقت اسلام کے بنیادی عقائد کی ترجمانی ہے، اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بہترین لب و لہجے کے ساتھ انجام دیا جانا مطلوب ہے۔ سب کچھ رہتے ہوئے بالکل گھسے پٹے آدمی کو مؤذن مقرر کیا جاتا ہے۔ اور بھی مسائل کے اندر دیکھ لیجیے، اور بھی جب جھگڑے وغیرہ کے معاملات ہوں، عموماً علم کو اور اہل علم کو نظر انداز کیے جانے کا عام مزاج بنا ہوا ہے، عبادات کے اندر بھی اور دیگر معاملات کے اندر بھی۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان حالات کا پیدا ہو جانا یہ اس بات کی اب گھنٹی بج چکی ہے کہ قیامت کا وقوع بہت قریب ہے، اس لیے کہ امت کے دل سے دین کے علم کی قدر نکل چکی ہے۔ اگر دین کی قدر ہوتی تو ہم اپنی صفوں میں موجود اپنا امام دین کا علم رکھنے والے کو بناتے، ہم اپنی اذان دین کا علم رکھنے والے بہترین لب و لہجے کے ساتھ جو سیکھا ہوا ہے، جس کے پاس حروف کی ادائیگی اور الفاظ کی تصحیح سب کچھ ہے، ہم اس کو اپنی وہ ذمہ داریاں سمجھیں۔ یہ اور اس طرح اور بہت سے مسائل اور ذمہ داریاں ہم علم اور اہل علم کو سے وابستہ لوگوں کو سونپتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے ہماری یہ بےتوجہی بتلا رہی ہے علم کی قدر نکل چکی ہے۔ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، دوسری نشانی یہ ہے کہ جہالت بڑھ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب علم اٹھے گا
تو جتنا علم اٹھتا جائے گا جہالت بڑھے گی، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ضد ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک رہے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی عالم بھی نہ ہو تو جاہل بھی نہ ہو، یا تو وہ علم والا ہوگا یا جہل والا ہوگا۔ ایک چیز کے بارے میں یا تو ہمیں معلومات ہوگی یا معلومات نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ معلومات بھی نہ ہو اور معلومات نہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو معلومات ہوگی یا نہ ہوگی۔ تو جو متضاد چیزیں ہوتی ہیں وہ دونوں چیزیں موجود ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور دونوں چیزیں نہ ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا، دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگی۔ جب علم اٹھے گا، علم ختم ہوگا تو جہالت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ علم اٹھتا جائے گا، جہالت بڑھتی جائے گی، جو علم اٹھے گا جہالت بڑھے گی۔ اور اگر جہالت عام ہے، علم سیکھنے کی کوشش کی جائے گی تو جتنا سماج میں لوگ علم سیکھتے جائیں گے جہالت بڑھتی جائے گی، علم بڑھتا جائے گا جہالت بڑھتی جائے گی۔ اس کا حال بالکل روشنی اور تاریکی کی طرح ہے، یا تو فضا کے اندر روشنی ہوگی یا تاریکی ہوگی۔ ابھی بلب کو بند کر دیا جائے تو رات کی تاریکی کمرے کے اندر بھی چھا جائے گی، بلب جلایا جائے گا تو اجالا رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بلب بھی جلتا رہے اور روشنی بھی نہ ہو، بلب جلے گا روشنی ہوگی، بلب بجھے گا تاریکی ہوگی۔ تو ایک وقت کے اندر اس خلا میں یا تو روشنی ہوگی یا تاریکی ہوگی، دونوں نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، دونوں موجود ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں علامتیں، علم کا اٹھنا اور جہالت کا بڑھنا، گویا لازم ملزوم ہے۔ علم جب اٹھے گا تو خود بخود جہالت بڑھنی ہی بڑھنی ہے۔ وَيَكْثُرَ الزِّنَا، اور تیسری علامت ہے زنا کی کثرت ہو جائے گی، بدکاری، نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا جائے گا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہی عمل جو نکاح کر کے جائز طریقے سے ہوتا ہے وہ اپنی جنسی خواہش ناجائز طریقے سے پوری کریں گے، اسی کو زنا اور بدکاری کہتے ہیں۔ تو قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زنا بہت عام ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ یہ نشانی ایسا نہیں کہ اس کو ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے، بڑی کثرت کے ساتھ ہماری گلی کوچوں کے اندر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری گلی پاک ہے، ہمارا محلہ پاک ہے، کوئی محلہ اور شاید کوئی گلی اس گھناؤنے عمل سے خالی نہیں ہے۔ اس قدر بے پردگی کے نتیجے میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا بے محابہ ان کا ملنا جلنا آسان ہے، تقریبات، میلوں اور مارکیٹوں اور بازاروں کے آڑ میں ان کی ملاقاتیں آسان ہیں، اور بلا کسی مرد کی نگرانی اور ساتھ لگائے اب جوان لڑکیوں کا گھر سے نکلنا ان کو چھوٹ مل چکی ہے، اجازت مل چکی ہے۔ اس لیے عزت و آبرو کی حفاظت اور بچاؤ کی جتنے رکاوٹیں تھیں ساری رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں، اور اندر جذبات ہیں، خواہشات ہیں، اس کو تکمیل کرنے کا ایک جائز راستہ تھا نکاح، اس کو ہم نے اپنے خود ساختہ طور طریقہ رسم و رواج میں باندھ کر اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ جب کسی نوجوان کو تقاضا اور خواہش ہو تو بروقت اس نکاح کے عمل کو انجام دینا آسان نہیں رہ گیا ہے، بہت مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے آسانی کے ساتھ زنا کے ذریعے ہی وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں، اس لیے زنا بڑی کثرت سے عام ہے۔ نکاح کو جتنا زیادہ مشکل بنایا جائے گا اور جتنا مہنگا بنایا جائے گا، زنا اور بدکاری اتنی ہی عام ہوتی جائے گی۔ اس لیے بدکاری کو اگر کم کرنا ہے تو نکاح کو عام کرنا پڑے گا، اور نکاح عام ہوگا تب جب وہ سنت کے مطابق ہوگا۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ المؤمن، سب سے کم خرچ والا نکاح جب تک نہیں ہوگا نکاح عام نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، دن بدن بچے جوان ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، لیکن ان کی شادیوں کی تاریخ پہلے رشتہ طے ہوتا ہے، 2-4 سال کے بعد پھر منگنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر پکی ہوتی ہے، اور پھر جب فائنل تاریخ پڑتی ہے تو وہ بھی 1.5-2 سال میں مختلف لمحات کے اندر اور مختلف پریشانیوں کے اندر اپنے آپ کو گھیر کر، اور جب ایک نوجوان کو اس طرح طے کیا گیا ہے اتنی مدت میں اس کو گزارتے گزارتے پیچھے کئی نوجوان تیار ہو چکے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جس نوجوان کے آج کے ماحول کے اندر 18-20 سال کی عمر کے اندر کم از کم شادی ہو ہی جانی چاہیے، آج 28, 30 اور 32 سال کے اندر ہو رہی ہے۔
15 سال کے بعد اور 20 سال کے لیے 5 سال بالغ ہونے کے بعد یہ 5 سال کے اوپر بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ نے اس وقت کے فطری تقاضے کو صحیح طور پر اور مناسب وقت میں ادا کرنے کا موقع فراہم کر دیا تو وہ نوجوان کا دل و دماغ صحیح سالم رہتا ہے، اس کی سوچ، اس کی صلاحیت اور اس کی پاک دامنی سب کچھ پاک و صاف رہتی ہے۔ ورنہ اس گھناؤنے دور کے اندر جہاں قدم قدم پر نگاہوں کو بھٹکانے والی اور گندے خیالات کو دل کے اندر بھڑکانے والی چیزیں موجود ہیں، ایسے وقت میں نگاہ کو 18-20 سال سے آگے لے جانا یہ بہت بڑا اخلاقی جرم ہے، بہت بڑا اخلاقی جرم ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے بڑوں کے خاص طور سے 2 نام پیش کرتا ہوں، حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی اور ایک دوسرے ملک کے امیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی۔ ان لوگوں کے بیانات سننے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑے لوگ ہیں کہ جیسے چاہتے ہیں کھلے الفاظ کے اندر بول دیتے ہیں، جو ہم لوگوں کے لیے جھجک کی چیز ہے۔ ان لوگوں کے بیانات سننے چاہیے کہ کس قدر اس معاملے کے اندر غفلت کر کے مسلمان ماں باپ مجرمانہ حرکت کر رہے ہیں اور پھر اس کے آڑ میں پھر نوجوان بھٹک رہے ہیں اور زنا بڑی تیزی کے ساتھ آ۔ کچھ تو وہ ہیں جو میڈیا کے اندر خبریں آ جاتی ہیں لڑکیوں کے بھاگنے کی اور لڑکوں کے بھاگنے کی، بیشتر وہ ہیں جن پر پردے پڑتے رہتے ہیں۔ گھر کے اندر ایسے ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جو مختلف رشتہ داروں میں پردے کا جو شرعی عام متعین کیا گیا ہم لوگ لحاظ نہیں کرتے، جیسے دیور اور بھابھی کا، شوہر کے بھائی چھوٹے اور بڑے سب کا بالکل اجنبی کی طرح پردہ ہے، ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ ابھی بہت قریب کے اندر کہا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے تو عموماً ذہن میں آتا ہے کہ ان سے کیا پڑتا ہے، تو دھڑی کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہن کو بنایا ہے، پورا یہ انسانی مشین اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ اس کے بارے میں جتنا بہتر جانتے ہیں ہم نہیں جان سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہے وہ کتنوں قریبی عورت کی عفت کے لیے موزر سمجھا ہے اس سے پردے کا حکم دیا ہے۔ حق یہ ہے کہ اگر باپ بھی کسی بیٹی کا سگا باپ کو بد نگاہ ہے، اس کی نگاہ صحیح نہیں ہے، بیٹیوں پر بھی غلط نگاہ پڑتی ہے، ایسا وہ خبیث آدمی ہے تو ایسی بیٹیوں کے لیے ایسے سگے باپ سے بھی پردہ واجب ہے۔ تو ایسے وہ جتنے بھی ہوں جن سے عورت کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی، کہیں نہ کہیں خطرہ ہے، شیطان آگ لگا سکتا ہے، جو سگے ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، تو عموماً ان رشتوں پر غلط نگاہ عام طور سے نہیں پڑتی، الا یہ کہ کوئی انتہائی گھٹیا اور خسیس طبیعت کا ہو، تو یہاں تو پردہ کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن مختلف جو رشتہ دار ہیں، خالہ زاد بھائی، پھوپھیزاد بہن، چچازاد بھائی، پھوپھیزاد بھائی، اسی طرح شادی کے بعد شوہر کے بھائی اور بھی مختلف جو رشتہ دار ہیں، ان سب سے بالکل خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات کو جانتے ہیں، اور ایسے واقعات آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں۔ کہ قریب میں ہم لوگوں کے شہر کے علاقے کے اندر وہی بھابھی اور دیور کی بے تکلفی رہتی تھی، اور حد یہاں تک پہنچی کہ اس کی عادت بگڑ گئی اور شوہر سے کو چھوڑ کر دیور سے بے تکلفی زیادہ ہو گئی، تو وہ اپنے دیور کے ذریعے سے کوئی دوا حاصل کر کے نیند آور دودھ میں سوتے وقت شوہر کو پلا دیتی تھی، اور اسی بستر میں سونے کے بعد پھر وہ اپنے دیور کو بلا کر اس کے ساتھ اپنی عصمت لگواتی رہی، یہاں تک کہ گھر کی ساس نے یا اس بیٹے کی ماں نے دیکھ لی، اس کے اندر بھی بے غیرتی کہ اس کو اپنے بھائی کی عزت و حرمت کا کوئی لحاظ نہیں، اور اس عورت کے اندر بھی بے غیرتی کہ اس کو بھی اپنے شوہر کی عزت و عصمت اور اس کی حفاظت کا کوئی لحاظ، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ بے تکلفی کی وجہ سے۔ اگر شرعی حدود کو پامال نہ کیا گیا ہوگا، اس کا لحاظ رکھا گیا ہوگا، چاہے سگے بھائی شوہر کے سگے بھائی لیکن ہیں اجنبی دیور، اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے کہ اسے پردہ کیا جائے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ الحق والموت، جو شوہر کے بھائی ہیں ان سے تو ایسے دور بھاگنے کی ضرورت ہے جیسے انسان موت سے بھاگتا ہے، لیکن عموماً نہیں ہو رہا ہے، بے تکلفیاں ہو رہی ہیں، نہ معلوم کتنے واقعات ہوتے ہوں گے۔ تو بہرحال
نکاح کی تاخیر اور بے پردگی کے نتیجے میں زنا کی کثرت قیامت کی علامتوں میں سے کہا گیا ہے، اور یہ عام بہت تیزی کے ساتھ دنیا کے ملکوں کے اندر بھی اور ہمارے ملک کے اندر بھی اور مسلم معاشرے کے اندر بھی یہ وبا بڑی تیزی کے ساتھ عام ہے۔ وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، شراب نوشی بڑھ جائے گی، شراب پینا بھی بہت بڑھ جائے گا، عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ کہا گیا کہ لوگ بڑے خوبصورت برتنوں کے اندر اس کا نام بدل بدل کر پیے گے۔ آج شراب کا نام شراب نہیں ہے، اس کو بیئر کہتے ہیں، مختلف ناموں سے، نئے نئے ناموں سے، کولڈ ڈرنک کے بوتلوں کے شکلوں کے اندر کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پہلے کچھ سماج کے گھڑیاں سمجھے جانے والے لوگ پیتے تھے اور پی کر وہ نالیوں میں لڑ کے پڑے رہتے تھے۔ اب عزت دار سمجھے جانے والے لوگ اپنے بیٹھکوں میں، اپنے باغیچوں میں یا اپنے گھر کی مسیحیوں پر بڑی عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، وہ نالیوں میں نہیں پڑتے ہیں، وہ عزت کے ساتھ اپنے باغیچوں اور بیٹوں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن شراب نوشی ہے بہت زیادہ عام ہے۔ تو یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی علامت میں سے۔ ابھی شروع میں کہا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطمئن بیٹھ جانا ہے، ان حالات کو دیکھ کر اب ہمیں تیاری کرنا ہے کہ یہ اتنی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت قریب ہونے والی ہے۔ خدا نہ کرے ہم کسی علامت کا حصہ بنے، ہم اپنے آپ کو صحیح لائن پر لگانے کی فکر میں لگ جائیں۔ ان علامتوں کو بیان کرنے کا مقصد ہی ہم کو مطلب ہے۔ پانچویں علامت وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، مرد لوگ کم ہو جائیں گے، وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور قیامت کے اندر یہی ہوگا۔ اور اس وقت کا بھی بہت سے ممالک کا سروے یہی ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی تعداد کم ہے۔ تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، حتیٰ یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد ذمہ دار ہوگا، ایک مرد 50 عورت کا ذمہ دار ہوگا۔ ایسا دور، ایسا وقت آئے گا، اور یہ ذمہ دار ہونا اس معنی کر کے نہیں کہ وہ 50 عورتوں سے شادی کرے گا، 50 بیویاں رکھے گا، نہیں، مرد اتنے کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ دنیا میں رہنے والے مردوں کو 50 عورتوں کی کفالت کرنی پڑے گی۔ اب ان عورتوں میں کچھ بیویاں ہوں گی، کچھ بیٹیاں ہوں گی، کچھ پھوپھیاں ہوں گی، دادیاں ہوں گی، خالائیں ہوں گی، مختلف رشتہ دار کی شکل میں ایک ایک مرد پر 50 عورتوں کا بوجھ ہوگا، وہ ان کے لیے کمائے گا، ان کو کھلائے گا۔ ایسا دور آنے والا ہے۔ تو عورتوں کی تعداد تو بہرحال زیادہ ہے، اور ایک ایک مرد پر 50 عورتوں کا بوجھ اس گنتی کے شکل میں تو ابھی اتنی تعداد میں تو شاید ہمارے علاقوں میں نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ تعداد میں بچیوں کی کفالت کی شکل میں ایسا اکا دکا واقعات نظر آتے ہیں، لیکن بہرحال مطلقاً مردوں کی تعداد کم اور عورتوں کی زیادہ، اس کا ظہور ہو چکا، اس کے اندر کثرت آ چکی ہے، اور بڑھتے بڑھتے آگے ہو سکتا ہے کہ وہ دور بھی آ جائے کہ ایک ایک مرد کو ایسی نوبت آ جائے اس کے ساتھ کہ 50 مختلف عورتوں کی اس کو کفالت کا، اس کے خرچے وغیرہ کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ہونے کی 5 علامتوں کو بیان فرمائے۔ وفی روایت یقل العلم ویظہر الجہل، کہہ رہے ہیں کہ ایک روایت کے اندر پہلی 2 علامتوں کے بارے میں یہ لفظ ہے۔ پہلی علامت تھی پہلی روایت کے اندر یرفع العلم ویظہر الجہل، اسی کو دوسری روایت میں دوسرے الفاظ میں کہا یقل العلم ویظہر الجہل، علم کم ہو جائے گا۔ پہلی روایت میں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور دوسری روایت میں کہ علم کم ہو جائے گا، یہ اٹھتے اٹھتے رفتہ رفتہ کم ہو جائے گا، الفاظ کا فرق ہے، مطلب وہی ہے۔ اسی طرح ویظہر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی، اور اس میں جب جہالت زیادہ ہو جائے گی، جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہی عام ہوتی ہے۔ تو بہرحال حدیثیں مختلف الفاظ سے واقع ہوتی ہیں، حدیث کے نقل کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ ایک سے معنی پورا ہو گیا تو چلو باقی کو چھوڑ دو، نہیں، وہ ہر کو جو معمولی سے فرق کے ساتھ بھی بیان ہوتی ہیں لفظ کے، اس کو پوری امانت داری کے ساتھ نقل کرتے ہیں اور اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم رواه مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلا شبہ قیامت سے پہلے بہت سے جھوٹے ہوں گے، بہت سے جھوٹے لوگ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ اب وہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بہت سے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے بھی، اور بہت سے جھوٹی حدیثوں کو گڑھنے والے ہوں گے۔ وہ جھوٹی عقیدے گڑھیں گے، جھوٹی حدیثیں گڑھیں گے، جھوٹے عقائد گڑھیں گے، غلط نظریہ بنا لیں گے اپنی طرف سے اور اس کو صحابہ کی طرف اور پہلے بزرگوں کی طرف منسوخ کر کے غلط نسبت کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، سنت کے مقابلے میں بدعات کو ایجاد کریں گے۔ یہ کذاب تھے، جھوٹے ہوئے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ بھی جھوٹ، حدیث گڑھ کے جو اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی طرف نسبت کر رہا ہے، وہ بھی جھوٹ ہے، اور دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کر رہا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے اور اس کو دین کہہ رہا ہے تو وہ بھی جھوٹ۔ تو فرمایا کہ قیامت سے پہلے بہت سے مختلف قسم کے جھوٹے ظاہر ہوں گے۔ کوئی جھوٹی نیا طریقہ پیش کرے گا، بدعت کو دین کہے گا، کوئی حدیث اپنی طرف سے گڑھ کے اپنی گڑھی باتوں کو حدیث بنا کر پیش کرے گا، کوئی نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہوگا، وغیرہ وغیرہ مختلف شکل کے جھوٹے دعوے دار قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ فاحذروہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الرٹ فرمایا ہے کہ جب ایسا دیکھنا تو فاحذرو، تم ان سے چوکنا رہنا، جھوٹے لوگوں سے چوکنا رہنا۔ مستند اور معتبر جو سلسلہ وار عالم دین چلتے چلے آ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے کوئی نئی چیز سامنے آئے تو ان سے رابطہ کرنا، ان سے تحقیق کرنا، ان جھوٹوں پر اندھا اعتماد کر کے اس پر عمل نہ کرنا۔ آج کذابین تو شروع زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوئے، اور اس کے بعد کتنے پیدا ہوئے، کتنے حدیثیں گڑھنے والے پیدا ہوئے، کتنی نئی بدعت اور نیا طریقہ ایجاد کر کے دین کے اندر اس کو داخل کر کے دین بنا کر پیش کرنے آج بھی ہو رہا ہے۔ اور آج تو جھوٹوں کی ایک عام وبا پھیلی ہوئی ہے یوٹیوب کی شکل میں۔ یوٹیوب کے اندر دین کے نام پر اکثر سائٹ ہیں اور اکثر بیانات ان لوگوں کے ہیں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یا تو وہ جھوٹے ہیں، کسی غیر جانے کار ہیں، بدعتی ہیں، یا وہ جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے ہیں، امیج کی شکل میں اور بیانات کی شکل میں مختلف شکلوں کے اندر دین کے حوالے سے جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اور ایک بڑے طبقے کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ وہ اس طرح کی مجلسوں پر نہیں بیٹھیں گے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ گھر بیٹھ کر منمانی اپنی سائٹوں کے اندر بیانات سنیں گے۔ اب ہم لوگوں سے ملنے جلنے والے ایسے بہت سے لوگ جو یوٹیوب کا بیان سنتے سنتے اب قادیانیوں کے شیدائی ہو گئے ہیں، مرزائیوں کے شیدائی ہو گئے، گمراہوں کا بیانات سن رہے ہیں، ان کے بدائے وظائف پڑھ رہے ہیں۔ اب ان کو امام حنیفہ پر اور اولیاء پر اور فلاں پر ان کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، اعتراض ہو رہا ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ وہ اپنا دین برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے دین کے معاملے میں آپ نے چوکنا فرمایا، فاحذروا، جھوٹوں سے بہت آگاہ رہنا، چوکنا رہنا، ان کی بات سن کے فوراً ان کے فریب میں نہ آ جانا، قبول نہ کر لینا۔ یہ بلا شبہ قسم کا دور ہے، جھوٹوں کا دور ہے۔ اس وقت کے اندر ہم لوگوں کو بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دین کی بات خصوصاً لینے میں ہر نقص و ناقص کی بات نہیں دی جائے گی، اس کی تحقیق کی جائے گی، جانچ پڑتال کی جائے گی، اور جو اس کے معتبر ماہرین ان کے سامنے پیش کر کے ان سے اعتماد حاصل کر کے تب اس کو قبول کیا جائے گا، اس پر عمل کیے جانے لائق ہو تو عمل کیا جائے گا، ورنہ ہر سنی سنائی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو قیامت سے پہلے ایک چیز یہ ظاہر ہوگی کہ بہت سے جھوٹے ظاہر ہوں گے، لہٰذا آپ نے ایسے وقت کے لیے ہدایت فرمائی کہ فاحذروا، تم ان جھوٹوں سے چوکنا اور محتاط رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایات پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی